یہ بات کہنا ہے، سب سے مبارک نکاح جو اس دنیا میں ہوا وہ سب سے مبارک اور سب سے بہترین نکاح وہ کن کا نکاح تھا؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف نبی کی بیٹی بولو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ بہت پیارا نکاح، بہت سادہ نکاح، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا نکاح۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بن گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کی بیوی بن گئی، اس وقت ہمارے نبی گھر میں تشریف لائے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا، ایک طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا۔ ظاہری بات ہے ہمارے نبی ابا تھے، بیٹی کو الوداع کرنا تھا۔ ہر ابا جب اپنی بیٹی کو الوداع کرتا ہے تو آنکھیں بھری ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا سننا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا، علی تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں نبی ہوں، میں تمہارے ابا کی طرح ہوں، لیکن علی ایک بات کا خیال کرنا، اگر میری بیٹی فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دے گا، میری بیٹی فاطمہ سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کتنا پیارا، کیونکہ میری بیٹی فاطمہ کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی ہے۔ حضرت فاطمہ تو 6 سال کی تھی جب ان کی اماں اللہ کو پیاری ہو گئی، ان کو ابا کی تربیت ملی ہے۔ حالانکہ آپ سوچے ہمارے نبی کی تربیت نہیں، نظر کرم پر اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں، لیکن ہمارے نبی کہہ رہے علی ان کو ابا کی تربیت ملی ہے، اماں کی تربیت نہیں ملی، اگر میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ اتنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ پھر ہمارے نبی ایسے متوجہ ہوئے اور اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی فاطمہ آج تک تمہیں محمد کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک تمہیں نبی کی بیٹی کہا جاتا تھا، آج تک ٹائٹل نمبر 1 یہ تھا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، اب آج سے تمہارا ٹائٹل نمبر 1 ہو گیا، تم علی کی بیوی ہو۔ بے شک تم محمد کی بیٹی ہو، مگر وہ اب ٹائٹل ہو گیا نمبر 2 پہ، نمبر 1 پر تم علی کی بیوی ہو گئی ہو۔ اور پھر ہمارے نبی نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی فاطمہ علی غریب ہے، علی مسکین ہے، ان کے پاس زیادہ لمبا چوڑا گھر کاروبار نہیں ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز کبھی مت مانگنا کہ جس سے علی کو تکلیف ہو جائے۔ اپنی زندگی میں اس کا خیال کرنا، اپنے شوہر کا حق ادا کرنا، اور کبھی ایسی چیز مت مانگنا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہو جائے۔ میرے پیارو، آج سب سے زیادہ پریشانی دلہا دلہن کے آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا دونوں کے گھر والوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری بیٹی نے ایک فون کر دیا کہ مجھے میری ساس سے یہ تکلیف ہوئی، یا میرے شوہر سے یہ تکلیف ہوئی، میری دیرانی سے تکلیف ہوئی، میری جیٹھانی سے تکلیف ہوئی، ہمارے یہاں ایک لڑائی جھگڑا اختلاف، اور وہ اختلاف اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ طلاق تک کی نوبتیں آ جاتی ہے۔ کاش ہم ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا کیسے اپنے داماد کو سمجھانا، کیسے اپنی بیٹی کو سمجھانا، یہ اسوہ اگر ہمارے پاس ہو تو ہمارے گھر بھی آباد رہیں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کل ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں جو لڑائی جھگڑے طلاق اختلافات، میرے پیارو ہاتھ جوڑ کر ہم بھیک مانگتے ہیں، اس سے بہت احتراز کریں۔ اب یہ نہ سمجھے آج کل کے ہمارے دلہے کیا سمجھتے ہیں، میں مرد ہونا، اللہ نے مجھے طلاق کا پرمیشن دیا ہے نا، میں جب چاہوں گا طلاق دے دوں گا، میرا کیا جائے گا، مجھے اور کوئی لڑکی مل جائے گی، اور کوئی عورت مل جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے میرے پیارو، جس عورت کا ہم نے مذاق اڑایا ہے، جس عورت کو ہم نے ڈانٹا ہے، میرے پیارو اگر اس کی ایک بد دعا ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مظلومہ یا مظلوم جب بد دعا کرتا ہے، اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، میرے دوستو ہم برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سے کہوں گا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی جن کا نام حضرت انجشہ، بولو کیا نام؟
حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ بیوی کا معاملہ ہوا، حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو مارا. حضرت انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، اپنی بیوی کو مارا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اضربت امرأتک، تم نے اپنی بیوی کو مارا. تو حضرت انجشا نے کہا اللہ کے رسول تھوڑا غصہ آ گیا تو میں نے اپنی بیوی کو مارا. ہمارے نبی نے فرمایا رویدک قواریر، ہمارے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ، کانچ کی بوتل کو توڑ دیا، کانچ کے گلاس کو توڑ دیا، کون سی بہادری کا کام ہے. اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑے، گالی دے، ماں بہن کی گالی دے. ارے مالیگاؤں والوں، ہمارے نبی نے فرمایا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لے ہوئے. اس لیے سب سے پہلے جو مجھے آپ تمام سے کہنا ہے، کیونکہ 1000 الحمدللہ 16 سالوں میں 1000 نکاح مکمل ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ 2000 گھر آباد ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس میں جس طرح محنتیں کی ہے، اللہ سب کو اپنی شایان شان بہترین بدلہ عطا فرمائے. لیکن میں تمام دلہوں سے کہوں گا، یہ 40 دلہے جو اس وقت سامنے موجود ہیں، ان سے کہوں گا بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس پر غصے کے وقت کنٹرول کرتا ہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا غلطی ہو گئی نا، ارے ہو گئی، بیوی کی غلطی ہو گئی، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی عورت ہے، وہ بھی ناقصۃ العقل ہے، غلطی ہو گئی. ہمارے نبی فرماتے معاف کر دے، اللہ قیامت میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اس لیے میرے پیاروں، سب سے پہلا کام اس کا خیال رکھنا ہے. اور دوسری بات، یہ نکاح کا جو پروگرام ہوتا ہے، نکاح کا پروگرام ہوتا ہے، 1000 مکمل نکاح ہو گئے ماشاءاللہ. ہمارے قاری صاحب نے سپاس نامہ دیا، میں تو صحیح معنی میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا ہوں سپاس نامے کا، میں اس پر آؤں گا کہ یہ حق کون رکھتے، اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. لیکن ایک بات بتاؤں، نکاح اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی سنت ہے. جیسے ہمارے بیٹے حضرت مفتی عفیف صاحب نے فرمایا کہ نکاح عبادت ہے، ہر عبادت محدود ہے. اب نماز شروع کرے 10-15 منٹ میں ختم ہو جائے، روزہ مہینے میں ختم ہو جائے، حج کے موسم میں ختم ہو جائے، زکوٰۃ ایک مرتبہ دے کر ختم ہو جائے. نکاح وہ عبادت ہے جو بہت طویل عبادت ہے. میرے پیارو، نکاح اول عبادت ہے. بولو نکاح اول عبادت ہے. یہ دنیا قائم ہوئی، یہ دنیا قائم ہوئی، سب سے پہلے اگر کوئی عبادت آئی تو کون سی عبادت آئی؟ ارے بولو نا، کون سی عبادت آئی؟ نکاح. نکاح عبادت آئی کیونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ جنت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں نکاح ہونا ہے. معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی ہے؟ نکاح. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شوہر بنایا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو زوجہ یعنی بیوی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زوج شوہر بنایا، حضرت حوا کو زوجہ بنایا. معلوم ہوا کائنات میں سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ ارے بولو نا، کون سی ہے؟ نکاح. اور آخری عبادت کیا ہے کائنات کی؟ ہم جنت میں جائیں گے نا؟ ارے اب تو ہاں بولو. یہ بھی کوئی مشکل سوال پوچھا میں نے. بھائی جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ. بولو بولو، ہاتھ اٹھا کر کے بولو جائیں گے جنت میں. اچھا ہم جنت میں گئے، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، خاص کر کے ہماری یہ 40 دلہے سوچو، ہم جنت میں گئے. جنت میں جا کر اللہ ہم کو کہیں گے چلو فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو. بھائی جنت میں نماز نہیں. اچھا جنت میں ایسا کہا جائے گا بھائی چلو بھائی یہاں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہے زکات دو؟ جنت میں زکات نہیں. جنت میں کوئی عبادت نہیں. ہاں لیکن ایک چیز جنت میں ہوگی، یہ تو سب کیسے کرسی پر 3-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں جنت میں، اور سارے مرد پلنگ پر لیٹے ہوں گے، مسیری پر، اور وہ مسیریہ بھی جنت کی ہوگی. کیسی ہوگی اللہ کو معلوم ہے. ہم لیٹے ہوں گے اور اعلان ہوگا، ہاں ہم سب ہوں گے، مولانا بھی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے ماشاءاللہ، میں بھی رہوں گا. ہم سب ایسے لیٹے بیٹھے ہوں گے اور ہم کو خبر ملے گی او قاری احمد علی کیا ہوا؟ نکاح ہونے والا ہے.
تو نکاح ہونے والا, دنیا میں نکاح ہونے والا, دیکھو کیسے پھول پھول پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے کتنی بھی گرمی لگے مگر اترنے والا نہیں. تو جیسے ہم کو بھی قیامت میں خبر ملے گی نا, او بندہ جنت میں آ گیا, تیرا نکاح ہونے والا, تو جلدی سے اٹھے گا. اللہ کہیے اس کو کہ اٹھے نہیں, وہ لیٹا رہے گا, حوریں آتی جائے گی, اور اللہ فرماتے میں نکاح پڑھاتا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ نے فرمایا متقین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے جنتی دلہے اپنی اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے, حوروں پہ حوریں آتی جائے گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھاتے جائیں گے. تو کائنات کا سب سے پہلا عمل نکاح, اور کائنات کا آخری عمل بھی نکاح. اس لیے ہاں ہمارے مہمان آئے ہیں مفتی عفیف صاحب, یہ گھر میں جا کے بیوی کو مت سنانا. آپ تو انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں, مہمان ہمارے آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ورنہ بیوی کو یہ سناتے تو کہتے اچھا تم وہاں پہ حور کے ساتھ نکاح کرو گے تو میرا کیا ہوگا. تو میں نے کہا اتنا سنبھالا نا, یہاں کم تکلیفیں اٹھائی ہم نے. خیر میرے پیاروں, اس وقت ایک بہت پتے کی بات پر آپ پر آ رہا ہوں کہ نکاح ہوتے ہیں, ایک بات کو سمجھ کر چلے, مسلم بات ہے, اگر میاں بیوی اگر صحیح ہے, شریعت پر ہے, انشاءاللہ ہماری آنے والی اولاد بھی ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی. کیا بات ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا اذا کان العود معوجا فکیف یستقیم الظل. امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر لکڑی کو سیدھا رکھو تو اس کا جو شیڈو ہوگا, سایہ, وہ بھی کیسا ہوگا, سیدھا. اور اگر لکڑی کو آپ نے ٹیڑھی کر دیا تو شیڈو کیسا ہوگا, ٹیڑھا. اس لیے میرے پیاروں, ہم صرف نکاح کو ایک نکاح نہ سمجھے کہ بیوی کے ساتھ رہنا ہے, یہ سمجھے آگے اللہ اولاد دیں گے. بولو انشاءاللہ. ان اولاد کو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا ہے, ان اولاد کو ہمیں دین کا علم دینا ہے, ان اولاد کو دنیا کا علم دینا ہے. جہاں ہمیں انہیں پیار دینا ہے, محبت دینا ہے, وہاں ان کو اخلاق بھی دینا ہے. ابھی سے میاں بیوی آپس میں یہ طے کرے کہ ہم زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا جو میاں بیوی طے کر لے کہ اگر تو کوئی غلطی شریعت کے مطابق کرے میں تجھے بتاؤں گا, میں کچھ کروں تو مجھے بتا دینا. اور یہ بتانا اچھا ہے کہ نہیں, اچھا. شریعت کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے, ایک مرتبہ حضور پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, اب ٹینشن ہوگا, بہت ٹینشن تھا. ہمارے نبی گھر میں آئے, سلام نہیں کیا. بولو سلام نہیں کیا, چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی, اور ہمارے نبی آ کر بیٹھ گئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہماری اماں رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئی, کہا میرے نبی کیا ہو گیا, ماں بالوں کا, میرے نبی آپ کو کیا ہو گیا. ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہیں ہوا, بس وہی دعوت تبلیغ کا کام کر کے آ رہا ہوں. کہا میرے پیارے نبی آج آپ نے سلام بھی نہیں کیا, اب گھر میں آئے تو آپ نے سلام نہیں کیا, اور آپ جب گھر میں آتے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے, آج آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے. میرے دوستوں ہم ہوتے نا اس جگہ پر, ہاں ہو جائے گا بعد میں سلام کروں گا, یا کیا کہتے ہیں, ہاں ٹینشن میں ہو, کائے کا ہنسنے کا. میرے دوستوں ہمارے نبی خود کھڑے ہو گئے, گھر کے باہر گئے, پھر گھر میں آئے, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اور مسکراتے ہوئے آئے اور کہا خدیجہ اللہ تجھے جزائے خیر دے, ایک بہت بڑی نیکی مجھ سے چھوٹ گئی تھی, تو نے محبت کے ساتھ وہ نیکی کرنے کا مجھے موقع عطا فرما دیا. میرے پیارو, جب میاں بیوی کا معاملہ ایسا شریعت والا ہوگا انشاءاللہ ہماری اولاد بھی بہت پیاری ہوگی. اور خود آپ سوچیں نا, ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اولاد کے بارے میں ہم کو نہیں فرمایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت ام سلمہ, کن کے ساتھ ہوا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اس وقت حضرت ام سلمہ ایک بچہ لے کر آئی, بچے کا نام ہے عمر. بولو بچے کا نام ہے عمر. اب ہوا کیا, جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور وہ بچہ بھی بازو میں بیٹھا ہے. نام کیا ہے, عمر نام ہے. چھوٹا بچہ ہے, 6-7 سال کا بچہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے. اب سامنے کھانا آیا,
اب جیسا کھانا کھانا شروع کیا تو بچہ بچہ ہوتا ہے، انہوں نے کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی پلیٹ میں ادھر ہاتھ رکھا، کبھی سیدھا ہاتھ رکھا، کبھی الٹا ہاتھ رکھا۔ میرے دوستو، ہمارے نبی کی تربیت کا انداز، ہمارے نبی نے ڈانٹا نہیں، ہمارے نبی غصے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارے نبی نے 3 باتیں کہی۔ سر پر ہاتھ رکھا، کہا یا عمر سم اللہ، اے عمر کھانا شروع کرے تو بسم اللہ وعلا برکت اللہ، بولو بسم اللہ وعلا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، قریب قریب سے کھاؤ، پورے پلیٹ میں ہاتھ گھمانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو کھانا ادھر ہے وہی کھانا ادھر ہے۔ اور پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں کہ وہ 3 باتیں میرے دماغ میں ایسی جم گئی کہ جب میں کھانے بیٹھتا تھا مجھے میرے نبی کے تینوں فرمان یاد آیا کرتے تھے۔ تو اماں ابا، آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے دیے، ہم لوگ بہت کرتے، خاص کر کے ہم لوگ جن کے بچے یا پوتے یا پوتیاں نواسے نواسیاں یہ گناہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اب بچہ ہمارا دور چلا گیا یا پوتا پوتی نواسا نواسی ہم سے دور چلے گئے تو ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے ہاتھ کو بند کریں گے، دیکھ میں تیرے لیے کچھ لایا ہوں، آجا آجا آجا، I have brought from you, this is your present, come here, come here, come here۔ حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے ایسی مٹھی کو بند کیا تھا اور اپنے بچے کو کہہ رہی تھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بچہ آ جاؤ، تال تال اوٹی کا، تال اوٹی کا، اے بچہ ادھر آ جاؤ، میں تم کو دینے والی ہوں، میں تم کو بہت اچھی چیز دینے والی ہوں، آ جاؤ۔ اب وہ بچہ آئے نہ آئے ہمارے نبی اس عورت کے پاس آئے، کہا تمہارے ہاتھ میں بچے کو دینے کے لیے ہے؟ کہا کہ ہاں ہے۔ مٹھی کھولی تو کھجور ہے، کہا وہ بچہ آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہے تمہارے ہاتھ میں کھجور ہے اور تم دینے والی ہو، اگر کھجور نہ ہوتا ایسا ہی دھوکہ دے کر تم اپنے بچے کو بلاتی، یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا، یہ جھوٹ ہوتا اور قیامت میں اس کا جواب دینا پڑتا۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا میرے پیارو، شادیاں ہوتی ہے، اولادوں کا بھی سوچنا ہوتا ہے، ان کی تربیت کا سوچنا ہے۔ آج ہمارے جوان، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، ہمارے یہ موبائل کی دنیا، یہ بیڑی، یہ سگریٹ، یہ تمباکو، یہ گٹکا، یہ موبائل، یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ اسٹیٹس، میرے پیارو ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ، میرے شیخ فرانس میں رہتے، فرانس میں۔ اب میں کیسے فرانس پہنچا، کیسے ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، وہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، صرف اتنا بتاؤں آپ دعا کریں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم ربانی کہو، فیض سبحانی کہو، بلکہ اپنے زمانے کے کتب کہو، جو میرے شیخ ہے حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اتنا عجب معاملہ، اتنی عجیب بات انہوں نے بتائی۔ انہوں نے فرمایا حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، بولو رکھی نہیں رکھی؟ رکھی، عزم مصمم کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بولو بیٹے کو ذبح۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ حضرت ابراہیم نے کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے جنت کا دمبا بھیجا، ورنہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے ارادے میں پکے تھے کہ مجھے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ میرے شیخ حضرت شیخ سلیمان مغلیہ دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، فرمایا کون ہے جو اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے؟ ظاہری بات ہے پورا مجمع کہے گا ہم میں سے کوئی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں رکھ سکتا۔ کہا نہیں رکھ سکتے، ایک کام تو کر سکتے ہو۔ کہا کیا کام؟ کہا آپ کا جو موبائل کا غلط فارمیٹ ہے، آپ کے موبائل کا جو غلط فارمیٹ ہے اس پہ چھری رکھ کے ڈیلیٹ کرو۔ اگر ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتے گئے اللہ خلیل اللہ بناتے گئے۔ آج کے زمانے میں موبائل کے غلط فارمیٹ کو ڈیلیٹ کر لو، اللہ تمہیں بھی خلیل اللہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان میرے اللہ۔ پیارو، لیکن اور حضرت ہی فرماتے ہیں موت اور ہماری غفلت، آج یہ کتنے بیٹھے، یہ میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، یہاں بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہاں آئے، نکاح میں آئے، شادی میں آئے، قاری انور کو ہمیں سننا ہے، ہمیں سمو لگن دیکھنا ہے، ہمیں گروپ ویڈنگ دیکھنا ہے، ہمیں قاری احمد علی کا بیان سننا ہے۔ قیامت میں اللہ ایک بھی مرتبہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے قاری احمد علی کا بیان سنا تھا یا نہیں سنا تھا، لیکن سب سے پہلے اللہ قیامت میں یہ پوچھیں گے میرا بندہ نماز پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟
समझ लो मेरे दोस्तों, मौत से मेरे शेख हजरत शेख सुलेमान मुगलिया दामत बरकातुम फरमाते, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, मौत से खतरनाक चीज है गफलत, क्योंकि मौत आएगी जिंदगी खत्म हो जाएगी, गफलत आएगी तो अल्लाह जल्ल जलालू हमसे दूर हो जाएंगे, अल्लाह की मारिफत हमसे दूर हो जाएगी। इसलिए मेरे प्यारों, एक तो मियाँ बीवी के साथ सुलूक अच्छा करना, अपने आने वाले बच्चों की सही तरबियत करना। और एक बात और बता दूं, जो खास तौर पर सब घरों में ये प्रॉब्लम आता है, शादी के बाद माँ की अहमियत घर में कम हो जाती है। माँ की अहमियत, ए मेरे प्यारों, माँ माँ है, शादी हो जाए हमारी फिर भी हमारी माँ, बोलो माँ है, शादी न हो तब भी वो हमारी, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ मेरे प्यारों, माँ की दुआ से कहाँ आदमी जाता है और बद्दुआ से कहाँ गिरता है। और ऐसे नहीं, मैं दो बुजुर्गों के वाकयात बयान करता हूँ आपके सामने, आप सिर्फ तवज्जो से सुनना। आपने नाम सुना होगा हजरत बायजीद बुस्तामी, बोलो नाम सुना नहीं सुना? हाँ, माँ बेचारी बीमार है और माँ ने रात को बिस्तर पर कहा होगा ईशा की नमाज के बाद, बेटा बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला देना बेटा, ओ बेटा बायजीद जरा मुझे पानी पिला देना, बहुत प्यास लगी है। वो बेटा उस वक्त गए और जाकर ठंडा ठंडा पानी लेकर आए, लेकिन लेकर आए तो माँ की तो आंख लग गई और माँ सो गई है। वो बेटा बायजीद बुस्तामी, वो ठंडी का मौसम, चिलचिलाती ठंडी, वो पानी का कटोरा लेकर खड़े, माँ सोइए, बिल्कुल तहज्जुद का आखिरी वक्त होता है, माँ की आंख खुलती है तो माँ कहती है कि बेटा सामने क्यों खड़े हो, एक कटोरे में क्या लेकर खड़े हो? तो कहा अम्मा आपने पानी मंगवाया था। हाँ पानी मंगवाया था, तो पानी मुझे जगा के पिला देते। कहा माँ कई रातें खड़ा हो जाता, लेकिन आपको मैं तकलीफ नहीं दे सकता, उस वक्त से मैं पानी लेकर खड़ा हूँ, माँ आप पानी पी लोगी, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। उस वक्त माँ की जुबान मुबारक से निकलता है, बेटा जा, तुझे कोई मिले न मिले, आज ये माँ दुआ देती है, तुझे पैदा करने वाला अल्लाह मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, बायजीद बुस्तामी अपने जमाने के इतने बड़े आलिम रब्बानी कि सिर्फ मैं आपको एक बात बताऊं कि हजरत बायजीद बुस्तामी जब एक मर्तबा तकरीर करने आए, मालूम नहीं कितना लंबा मजमा था, और ऐलान हो गया बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। भाई इतना बड़ा मजमा है, एक आदमी कैसे मुलाकात करे? ऐलान हो गया कि बायजीद बुस्तामी किसी की मुलाकात नहीं करेंगे। एक जवान बेचारा बहुत लंबा सफर करके आए थे और सिर्फ इसलिए आए थे कि अल्लाह मुझे बायजीद बुस्तामी की मुलाकात करना है, मैं इनको बहुत सुनता हूँ, इनको बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ऐलान हो गया कोई बायजीद बुस्तामी की मुलाकात ना करे। उस जमाने में घोड़ा गाड़ी तैयार होती थी, सवारी तैयार है, बायजीद बुस्तामी सीधे बैठ जाएंगे। अब बायजीद बुस्तामी चलने लगे, मजमा पूरा छटता गया। वो जवान जो बेचारा आया था वो अल्लाह को कहने लगा, अल्लाह मुलाकात तो नहीं हो सकती, कम से कम अल्लाह मुझे उनका चेहरा तो बता दे। खैर वो जवान दौड़ता दौड़ता वो सवारी के पास पहुंच गया, बायजीद बुस्तामी को गौर से देखा, मुलाकात करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे दोस्तों, लिखा है, किताबों में लिखा है कि जवान का जब इंतकाल होता है, किसी के ख्वाब में वो जवान आते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मेरी मगफिरत कर दी। कहा क्यों मगफिरत कर दी? कहा अल्लाह ने फरमाया तूने मेरे एक वली को मोहब्बत से देखा था, आज तू कब्र में आया मेरा बंदा, मैं भी तुझे मोहब्बत से देखने वाला हूं। मेरे प्यारों, वो हजरत बायजीद बुस्तामी की शान जो हुई है कि उनको देखने पर अल्लाह मगफिरत के फैसले फरमाए, वो किसकी दुआ थी? वरना आलिम तो बहुत है, हाफिज भी बहुत है, कारी भी बहुत है, मुकर्रिर भी बहुत है, लेकिन माँ की खिदमत जो चमकाती है वो कोई नहीं चमका सकता। और आप सबको ताज्जुब होगा, एक तफसीर की किताब है अरबी जुबान में, बहुत बेहतरीन तफसीर है, जिस तफसीर का नाम है तफसीर कश्शाफ, तफसीर कश्शाफ, और लिखने वाले इतने जबरदस्त आलिम है अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह। अगर आप पढ़े ना उस तफसीर को, इतनी हार्ड अरबी और फसाहत और बलागत और तलाकत और सलासत, यहाँ तक कि क़िराअत सबा में अगर कोई मालिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, कोई मलिकी यौमिद्दीन पढ़ता है, तो मालिक में क्या फ़र्क हो गया, मलिक में क्या तर्जुमा हो गया। वो इतने बड़े आलिम, मगर वो जो अल्लामा ज़मख़शरी थे ना, वो पाँव से लंगड़े थे, एक पाँव नहीं था। और उसकी वजह क्या हुई थी? वजह ये हुई थी कि जब ये बचपन में थे, 9-10 साल के थे, तो कोई चिड़िया विड़िया थी, उसके पाँव को रस्सी से बांधा, और वो रस्सी लंबी थी, अब वो चिड़िया को उड़ाते थे, रस्सी को पकड़े हुए थे, वो चिड़िया चली गई छत पर,
تو رسی لٹک رہی تھی. یہ علامہ زمخشری کی عمر 9-10 سال کی تھی. انہوں نے وہ چڑیا کی رسی کو کھینچنا شروع کیا. اتنے میں ماں آ گئی. ماں نے کہا بیٹا نہیں, اب وہ رسی کو کھینچنا نہیں, وہ چڑیا ہے, اس کا پاؤں ٹوٹ جائے گا. انہوں نے ماں کی بات کو نہیں مانا اور زور سے رسی کو کھینچا. وہ چڑیا کا پاؤں ٹوٹ گیا. ماں نے کہا بیٹا تو نے چڑیا کے پاؤں کو توڑا, تو بھی لنگڑا ہو جائے گا. کہتے ہیں علامہ زمخشری فرماتے میری ماں کا تو انتقال ہو گیا, میں تو حدیث کا سبق حاصل کرنے کے لیے بخارا کی طرف جا رہا تھا. بخارا جا رہا تھا, میں اپنے اونٹ پر سوار تھا. اچانک میرا اونٹ گرا, میں گرا اور میرا ایک پاؤں ٹوٹ گیا. اس وقت جیسے غیب سے آواز آئی, ماں نے جو بد دعا کی تھی وہ موت آنے سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے. میرے پیارو, اپنی ماں کو دیکھو, شادی ہو جائے پھر بھی ماں ہماری ماں ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اس وقت بھی جنت ہے, اور شادی ہونے کے بعد ہماری بیوی ہے, لیکن وہی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس لیے اپنی ماں کی آواز کے اوپر آواز مت اٹھانا. مجھے معلوم ہے گھر میں تھوڑا بہت 19-20 ہوتا ہے, اس وقت صبر اور شکر کے ساتھ کام کر لینا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ کچھ باتیں بہت ضروری تھی. میاں بیوی کا تعلق صحیح ہونا چاہیے, آنے والی اولاد ہماری صحیح ہونی چاہیے, اور میرے پیاروں اماں اور ابا کا مکمل احترام ہونا چاہیے. اگر ماں ہمارے لیے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, تو ہمارے ابا جنت کے دروازہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اور ایک بات تو ضرور کہوں گا پورے مجمع کو, میرے کو آج ایسا لگ رہا ہے, وہ میرے بیٹے آزاد انور, آپ نے بھی صحیح کہا, اور ہمارے جو اعلان کرنے والے, کیا نام بیٹا, ارشاد انجم, آپ نے میرا دل موہ لیا. ماشاءاللہ, کیا آپ کی زبان اور کیا آپ کا پھٹافٹ بولنا. آپ کی شادی ہو گئی, ہوئی ہاں یا نہیں؟ ارے بہت زور زور سے آپ سب کے پاس بلواتے تھے, آپ بھی تو بولے. ہو گئی شادی؟ جی حضرت جی. ان کو بھی ایسا سب اشعار سناتے؟ نہیں, وہاں اجازت نہیں ہوتی. وہاں اجازت, میرا بھی یہی حال ہے. میں بھی باہر لمبے لمبے بیان کرتا ہوں. مجھے کسی نے کہا مولانا باہر 2-2 گھنٹے کا بیان کرتا, گھر میں بیان. میں نے کہا گھر میں سنتا ہوں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ سارے او دلہے میاں سنو, یہ سب تقریر اپنی جگہ پر, لیکن یہ گھاٹ باندھ کے جانا کہ بیوی کا دماغ تھوڑا تو گرم رہے گا. پوچھ لو, سب کو پوچھو یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں تھوڑا. وہ معلوم ہے ایک مرتبہ ایک شخص تھا, مولانا آپ تو مفتی صاحب معاف کرنا, ایک مولانا تھے, ارے ایک شخص تھا, اس نے اپنی بیٹی کا نام مدینہ رکھا. کیا رکھا؟ مدینہ. نام اچھا ہے جی. ارے ہاں بولو نا, مدینہ نام کتنا پیارا نام ہے. اچھا, وہ بیٹی کا نام مدینہ رکھا, بیٹی کے نکاح ہو گئے. 6 مہینے کے بعد اپنے داماد کے پاس گیا, یعنی ابا, مدینہ کا ابا اپنے داماد کے پاس گیا 6 مہینے کے بعد, اور جا کر کہنے لگا میرا بیٹا اور میرے داماد تم تو بہت خوش ہوں گے, میں نے بڑی خوبصورت لڑکی تم کو دی ہے, بڑی خوبصورت لڑکی دی ہے, اور نام بھی مدینہ. بولو نام بھی مدینہ. اب وہ یہ 40 کی طرح ہوگا اس کا, ایک دم اکھڑا تھا وہ, کوئی جواب ہی نہ دے. وہ بار بار کہے ارے میں نے اپنی اتنی اچھی بیٹی تمہیں دی ہے نا, اور کتنا اچھا اس کو دین کا بھی علم ہے, دنیا کا بھی علم ہے, ایجوکیشن دیا. وہ کوئی جواب ہی نہ دے. پھر آخر میں کہا ارے میں نے اتنی اچھی بیٹی دی ہے, 6 مہینے ہو گئے, نام مدینہ. اب وہ داماد سے برداشت نہیں ہوا, یوں گردن اٹھایا, ہاں نام مدینہ ہے مگر حقیقت میں کربلا ہے. میرے کو کیا لگتا معلوم, یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی بیوی مدینہ ہے, وہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی بیوی کربلا ہے. کوئی وہاں سے جواب دینے کو تیار نہیں. وہ آزاد انور اور ہمارے یہ کیا نام بیٹا, ارشاد نے اتنا کہا, وہاں سے آواز نہیں آتی. میرا تو ایسا لگا کہ عدت میں تو نہیں بیٹھ. کوئی یہاں دائیں طرف سے بولنے کو تیار نہیں. یہ بیچارے سب بولے جا رہے, اسٹیج پر سارے بولے جا رہے. اسی وقت میں سمجھ گیا یہ مدینہ والے وہ کربلا والے. خیر اللہ آپ سب کو بہت خوش رکھے. اس وقت بہت ہی غم کے ساتھ, جہاں خوشی ہے وہاں غم ہے, اور 4 بندوں کا بہت غم ہے. ایک میرے بہت ہی جانے جگر حاجی رشید شیخانی, جو ہمارے حارث کے ابا ہے. 16 سال پہلے انہوں نے یہ کام ہمیں بتایا تھا کہ ہمیں مالیگاؤں میں یہ گروپ ویڈنگ کرنا ہے. اور یہ نہیں کہوں گا میں کہ حاجی رشید شیخانی کے مالیگاؤں پر ہزاروں احسانات ہوں گے, علماء پر ہزاروں احسانات ہوں گے, لیکن اس وقت میرے حالات بھی بڑے عجیب و غریب حالات تھے. یہ حاجی رشید شیخانی, وہ کہتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے دینا
बाएं हाथ को भी पता न चले। हाजी रशीद शेखानी ने इतने एहसान मुझ पर किए, इतने एहसानात मुझ पर किए। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम उनकी खबर में यह खबर पहुंची होगी कि हाजी रशीद आज 1000 समूह लगन मुकम्मल हुए और 2000 घरों को आबाद करने का सवाब तुम्हें मिलेगा। आज यकीनन अल्लाह ने उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया होगा, वो जन्नत का बाग होगा, अल्लाह ने और परवान चढ़ाया होगा। हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें, अल्लाह मरहूम की करवट करवट मगफिरत फरमाए। इसी तरह जो शुरू से कोशिश करने वाले हमारे बड़े आलिम रब्बानी मरहूम मौलाना अब्दुल बारी, उनको भी मैं कैसे भूलूंगा। वो भी बहुत ही हरकत वाले और मुस्तैद, और कितनी मर्तबा मुझे वो कभी इत्र का हदिया दे, कभी मेरे कंधे पर हाथ रखे, कारी साहब जज़ाकल्लाह। अरे वो उम्र में हमसे बड़े थे, इल्म में बड़े थे, तक़वे में बड़े थे, अमल से बड़े थे, लेकिन इन बड़ों ने हमें आजिज़ी और तवाज़ु सिखाया। अल्लाह ताला उन मरहूम की भी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। नंबर 3 यहाँ ऐलान करने वाले अनीस अंजुम, अनीस अंजुम, मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं बाकायदा उनके अशार को लेता था और अपने बयानों में उनका इस्तेमाल करता था। वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। और 30 साल से मेरे साथ चलने वाले मरहूम मौलाना उस्मान, जो पहली मर्तबा मालेगांव के समूह लगन में आए थे, वो भी कोरोना में अल्लाह को प्यारे हो गए। हम चारों बुजुर्गों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला करवट करवट उनकी मगफिरत फरमाए। नंबर 2 मुझे कहना ये कि ये जो 16 साल से 1000 जो ग्रुप वेडिंग हुई, इसका असल सिपासनामा खैर मेरे हाथ में दिया गया। ये अल्लाह हमारे कारी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। कारी जलील साहब, अल्लाह इनको बहुत अच्छा रखे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सारा काम करने वाले कौन है। यूके में, बर्तानिया में, इंग्लैंड में, ब्लैकबर्न में एक बड़ा ट्रस्ट है। ट्रस्ट का नाम है फेज वेलफेयर एड, फेज वेलफेयर एड। और उस ट्रस्ट में जो सबसे बड़े जिम्मेदार है, जिनको कहो कि बानी मबानी आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी, मेरे भाई है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामत बरकातुम, जो अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव कई मरतबा आए हैं और कई मरतबा आपके सामने बातें भी उनकी हुई है। दूसरे नंबर पर है हजरत मौलाना शोएब पटेल साहब, वो भी कई मरतबा यहाँ मालेगांव तशरीफ लाए हैं और उन्होंने भी अपनी कीमती मवाइद से हमको यहाँ मुस्तफिज किया है। लेकिन आज अल्लाह का एहसान है कि उसी फेज वेलफेयर एड के जो तीसरे रुकने रकीन है, जो तीसरा पाया है, वो हमारे बेटे हजरत मुफ्ती अफीफ साहब दामत बरकातुहू में, जो पहली मर्तबा मालेगांव आए और कितने शानदार मौके पर आए, जहां 1000 पास हो रहा है, एक रिकॉर्ड कायम हो रहा है। रिकॉर्ड कायम करने में अल्लाह ने बुलाया तो हमारे बेटे मुफ्ती अफीफ साहब को बुलाया है। तो ये हमारे मुफ्ती अफीफ साहब है ना, आपने इनका बयान सुना, ये असल में इंग्लिश में बयान करने वाले, ये इंग्लैंड के रहने वाले। इन्होंने तालीम हासिल की है अरबी पंजुम तक साउथ अफ्रीका में, फिर साउथ अफ्रीका से मिशकात और दौरा तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड। हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही के पास मिशकात की किताबें पढ़ी, दौरे हदीस की किताबें पढ़ी, फिर ये मुफ्ती बने और वहाँ के दारुल उलूम में पढ़ाया, फिर वहाँ के मस्जिद अनीसुल इस्लाम में पढ़ाया। और इस वक्त इंग्लैंड में एक बहुत खूबसूरत इलाका है स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड के अंदर एक जगह है ग्लासगो। वहां ग्लासगो में 2 मस्जिद, मस्जिद इब्राहिम और मस्जिद उस्मान, दोनों के ये मुकर्रिर है, दोनों के जिम्मेदार है, दोनों के इमाम है, वहाँ के मुदर्रिस है। सेंट्रल मॉस्क एक मदरसा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते। और आपको ताज्जुब होगा कि ये हम तो खैर सफ़र करके आए, हम इंडिया वाले देसी लोग, ये चलता है। इन्होंने जो सफ़र किया ये ऐसे नहीं आए हैं, ये उम्रे में थे। बोलो दुआ करो अल्लाह इनके उम्रे को कबूल फरमाए। उम्रे के बाद ये सीधे, यानी ये अपनी अहलिया को यहाँ इंडिया में, इनकी अहलिया भी आई है, अहलिया मोहतरमा, वो भी बच्चों के साथ आई है। इन्होंने उनको अपने घर में छोड़ा, ये उम्रे से सीधे एयरपोर्ट पर उतरे, सूरत के एयरपोर्ट पर, यानी उम्रे से हैदराबाद, हैदराबाद से सूरत के एयरपोर्ट पर, सूरत के एयरपोर्ट पर आकर ही सीधे हमने इनको, जहां आंखों का ऑपरेशन था, कैटरेक्ट ऑपरेशन, डायलिसिस था, वहां ले गए। उसके बाद में सूरत में जो ग्रुप वेडिंग था, समूह लगन था, वहां ले गए। अभी तो बेचारे इन्होंने सांस भी पूरा नहीं लिया, क्योंकि ये उम्रे में से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से ये हमारे गुजरात सूरत में आए। सूरत में अभी तो मामला मुकम्मल हुआ नहीं कि हम इनको सीधे अजमेर ले गए। अजमेर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद हम इनको जयपुर ले गए, फिर जयपुर में इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया और फिर जयपुर से हम सीधे यहाँ मालेगांव लेकर आए। और मालेगांव आने में जो हमने तकलीफ उठाई है, यहाँ का पूरा रास्ता बचता है भाई,
کتنی جگہ تو راستہ ہی نہیں ہے. مفتی عفیف صاحب کہنے لگے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا راستہ دیکھا. میں نے کہا مالیگاؤں چلو, زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے اچھے اچھے پیارے پیارے لوگ بھی دکھیں گے. میں نے کہا یہاں تکلیف اٹھاؤ, وہاں اتنے مبارک علماء ملیں گے. میں نے کہا یہ راستہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. میں نے مفتی صاحب کو کہا ایک بار مالیگاؤں آؤ, آپ کا دل چمک جائے گا. وہاں ڈنڈے تھے, اب انڈے ہی انڈے ملیں گے الحمدللہ. اور جیسے ہم مالیگاؤں میں داخل ہوئے اور مفتی عفیف صاحب نے صبح صبح میں جو دکانیں دیکھی, اور صبح صبح میں یعنی ہمارا انٹر ہونے کا ٹائم مالیگاؤں میں صبح میں 4:30 بجے کا ہوگا. ہمارے بیٹے حارث دروازہ کھولنے کو بھی تیار نہیں تھا. خیر کسی طریقے سے ہم 4:30 بجے ہم پہنچے, لیکن دیکھا کہیں پراٹھا بن رہا ہے, کہیں جلیبی بن رہی. مفتی عفیف کہنے لگے واقعتاً ساری تکلیف بھول گیا, اتنا اچھا اچھا صبح میں کون کھلاتا پلاتا ہے. تو یہ مالیگاؤں, میں نے کہا ابھی تو آپ نے مالیگاؤں کی جھلک دیکھا ہے. مالیگاؤں بہت پیارا شہر ہے, بہت مبارک شہر ہے, علماء کا شہر ہے, مدارس کا شہر ہے. میں نے مفتی عفیف صاحب کو کہا یہ وہ خوش نصیب شہر ہے کہ آپ کئی جگہوں میں جاؤ گے, وہاں سال میں ایک مرتبہ بخاری مکمل ملے گی. مالیگاؤں آؤ, الحمدللہ ہر 2 مہینے پر کسی نہ کسی مدرسے میں ختم بخاری کا جلسہ ملے گا. آپ علاقے علاقے جاؤ, آپ کو لڑکوں کے مدرسے ملیں گے. مالیگاؤں میں آؤ جہاں آپ کو لڑکوں کے مدرسے میں ملیں گے, وہاں لڑکیوں کے مدرسے, عالمات ملے گی, معلمات ملے گی, تقیات ملے گی, نقیات ملے گی, زکیات ملے گی. میں نے مفتی عفیف صاحب کو بہت خوش کروایا اور وہ بہت خوش ہے ماشاءاللہ مالیگاؤں آ کر. اور یہاں آ کر جب آزاد انور آپ کو سنا تو مفتی عفیف مجھے یوں ہاتھ مار کر کہتے ہیں ایسا پورے انگلینڈ میں نمونہ ملتا نہیں ہے. میں نے کہا لے جاؤ اٹھا کے, ہم تو دینے کو تیار ہیں, لے جاؤ جتنے. ہمارے یہاں تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو جس کو لے جانا ہو لے جاؤ. میں نے ایک مرتبہ ایک زمانے میں میں شہر ویر جانتا بنتا نہیں, لیکن ایک زمانے میں نے کچھ بنایا تھا, بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد. میں نے احمد علی آپ کو پسند آئے تو لے لینا, تو واپس میرے کو دے دینا. بیوی سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں احمد, بغیر ڈھونڈے بے شمار ملتے ہیں, جتنے چاہو مالیگاؤں سے اٹھا لو, طرح طرح کے ادھار ملتے ہیں. قاری آزاد انور اوورٹیک. اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے. خیر میں پھر ایک مرتبہ